نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ساتھیوں، الحمدللہ تو عمرے کی سعادت بھی نصیب ہوگی۔ یہ پہلا معجزہ، ابھی میں بیعت نہیں ہوا، صرف حضرت جی کی زیارت ہی نصیب ہوئی تھی الحمدللہ۔ تو میں واپس آیا تو تیسرے دن جو ہے میں خواب دیکھتا ہوں، وہیں صبح کا وقت تھا، کیونکہ مسجد ہمارے مدرسے سے کچھ فاصلے پر ہے تو جلدی اٹھنا پڑتا ہے وہاں پہنچنے کے لیے۔ تو وہاں یہ ہو رہا ہے کہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ کہ حرم پاک میں جو بیت اللہ شریف ہے، حتیم میں حضرت جی موجود ہیں، حتیم مبارک میں حضرت جی موجود ہیں، وہاں پانی بھر بھر کر ساتھیوں پر ڈال رہے ہیں، اور ساتھی بھی بہت زیادہ جیسے جم کرتا ہے ایسا نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہاں پر جیسے عام روٹین میں طواف ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں، یہ لوگ نظر نہیں ہیں، صرف حضرت جی نظر آ رہے ہیں، اور مخصوص کچھ لوگ ہیں جو وہی نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف فرمائے۔ حضرت جی کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں الحمدللہ، کوئی ایسی غلط کوئی ایسی بات نہیں، اکابر ساتھی بھی موجود بیٹھے ہیں۔ تو حضرت جی الحمدللہ پانی ساتھی کو بڑھا رہے ہیں، تو میں باب عبدالعزیز کی طرف سے نیچے جو سیڑھی ہیں وہاں بیٹھا ہوں، دیکھ رہا ہوں بیت اللہ شریف کو۔ تو حضرت جی کی جیسے نظر ہوئی تو حضرت جی نے آپ بھی آ جاؤ، جلدی جلدی آ جاؤ۔ تو حضرت جی نے الحمدللہ پانی بھر کر حتیم مبارک سے وہ بھی پانی الحمدللہ سامنے ڈال دیا ہمارے چہروں پر۔ تھوڑے دن پہلے الحمدللہ مرشد آباد کا اجتماع دیکھا الحمدللہ۔ صبح جیسے ہمارا معمول ہوتا ہے، آپ کی دعاؤں سے حضرت جی کی اجازت سے تو اور بھی بڑی ساری باتیں اگر حضرت جی اجازت دیں تو ایک سنگ بنیاد کے موقع پر ایک چیز وہاں حضرت جی نشانی چھوڑ کر آئے تھے، اگر آپ اجازت دیں دیں جزاک اللہ۔ آج حضرت جی پہلے حضرت جی نے منع فرمایا تھا، آج ماشاءاللہ اجازت دے، پہلے منع فرمایا تھا تو میں نے کسی ساتھی سے یہ بات نہیں کی۔ جی میں عرض کرتا ہوں الحمدللہ۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، حضرت جی جب تشریف لے آئے تو سب ہمارے ساتھی تھے پوری جماعت کی، تو ایک تو پورے ہمارے لطف آباد میں حضرت جی نے فرمایا مجھے لطف آ گیا ہے، وہ علاقے کا نام ہے لطف آباد۔ تو حضرت جی نے فرمایا ملتان میں، جی بوسن روڈ پر ہے لطف آباد، تو وہاں خاکسار کے بعد حضرت جی تشریف لے آئے الحمدللہ۔ صرف عرض کی، ورنہ اتنے بڑے شخصیت ہو کر ہماری کیا مجال ہے کہ حضرت ہمارے عرض کرنے پر تشریف لیں۔ یہ ایک بڑوں والا جو سایہ ہے نا، وہ الحمدللہ ثابت فرما دیا کہ ہم واقعی اپنا ہاتھ آپ لوگوں کے سر پہ رکھ سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ آپ کو عرض کروں کہ پہلے ہمارے پاس صرف 10 مرلہ زمین تھی مسجد کی، تو حضرت جی جب بنیاد فرمائی تو فوراً ایک ساتھی اور آگے کہنا جی یہ 10 مرلے نہیں، یہ تو 15 مرلے میں ہونی چاہیے۔ تو 3 دنوں کے بعد ایک اور ساتھی آ جاتا ہے کہ 15 میں نہیں، یہ تو 20 مرلوں میں ہونی چاہیے مسجد۔ تو الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے اس ٹاؤن میں علاقے میں مسجد نہیں ہے، یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اپنے سلسلے کے الحمدللہ جگہ نصیب ہو جانا، یہ بھی بڑی نعمت ہے الحمدللہ۔ آج بھی الحمدللہ تحدیث سے نعمت عرض کر رہا ہوں، جہاں حضرت جی کھڑے ہو کر بنیاد فرمائی وہاں ایک چھوٹا سا بادل دیکھا آسمان پر۔ کتنا عرصہ ہو رہا ہے، تقریباً اس سال میں ملتان والے اجتماع تک 1 سال ہو جائے گا، تو میرا عزیز ساتھی 1 سال ہونے والا ہے، وہ بدل وہیں پر کھڑا ہے۔ جس شخص نے آ کر دیکھنا ہے وہ آج ہی آ کر چل کے میرے ساتھ دیکھ سکتا ہے۔ حضرت جی منع فرمایا تو بس اس لیے میں نے، یہ کتنی بڑی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے تشریف لے جاتے تو کیا ہوتا تھا، اوپر بادل سایہ کر دیتے، تو اس وقت گرمی اتنی تھی کہ جہاں حضرت جی کھڑے تھے وہیں پر الحمدللہ سایہ ہوا، اور وہیں الحمدللہ دھوپ کی اتنی گرمی تھی کہ مجھے خود شرم آ رہی تھی کہ میں حضرت جی کو دعوت تو دے چکا ہوں لیکن اتنی بڑی تکلیف بھی تو ہو رہی ہے، لیکن اللہ کے فضل سے الحمدللہ ایسی خوبصورت ایسا ٹکڑا کھڑا ہے، وہ حضرت جی ہی دیکھ کر فرماویں گے انشاءاللہ۔ میں دوبارہ درخواست کروں گا کہ انشاءاللہ حضرت جی خود ہی انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس میں اور کیا چیز ہے، لکھا ہوا کیا ہے، وہ کیوں کھڑی ہے، شاید حضرت جی کے دوبارہ انتظاروں میں اور زیارت کے لیے ہو، تو کیونکہ حضرت جی الحمدللہ بہت بڑے مشفق ہیں۔
تو الحمدللہ میرے عزیز ساتھیوں 21 کی رات کو صبح نماز تہجد الحمدللہ ذکر کے معمول سے پہلے الحمدللہ یہ چیز نصیب ہوئی کہ مرشد آباد کا بہت بڑا اجتماع دیکھنے کو نصیب ہوا. بہت ہی بڑا اجتماع ہے، بہت ہی بڑا. تو رات کے معمول کے بعد دیکھتا ہوں کہ حضرت جی فرماتے ہیں کہ سب ساتھیوں کو لائن بنا لو. بڑے ساتھی ہیں، لائن بنا لیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ مسجد میں آ جائیں، اندر مسجد کی طرف. اپنے شیخ المکرم استاذ المکرم کی طرف سے جو آخری جو گیٹ ہے، فرمائے ادھر سے آپ جو ہیں اندر برآمدے سے نہیں، جو مسجد کے سامنے سے بھی آخری گیٹ ہے اس سے فرمایا کہ ساتھی اندر آ جائیں. تو ساتھیوں نے لائن بنائی. تو الحمدللہ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ اندر کیوں حضرت جی بلا رہے ہیں. یہ محض ایک بات نہیں ہے، کہانی نہیں ہے، واقعی نہیں، یہ حقیقت آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. جو آنکھوں دیکھی بات انہیں وہ غیب بھی نہیں رہتی، وہ الحمدللہ. اور یہ بھی چیز تو دروازے کے اندر ساتھی جا رہے ہیں، دوسرے دروازے سے جب باہر نکل رہے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو اور صدا گونج رہی ہے الحمدللہ 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 ایسا کہتے ہوئے باہر نکل رہے ہیں ساتھی. معلوم نہیں ہوا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو جب اندر تشریف سب ساتھی لے گئے ہیں لائن کے ساتھ، ادھر بھی دوسری دروازے سے جب باہر تشریف لا رہے ہیں ساتھی، تو جب مجھے اندر سعادت نصیب مسجد کے اندر داخل ہونے کی، تو الحمدللہ دروازے کے اندر ہی فوراً ہمارے جو عمر صاحب ہیں جی الحمدللہ ان کی زیارت نصیب ہوتی ہے. یہ دروازہ کھول کر آگے سامنے ساتھیوں کو آگے بھیج رہے ہیں محراب کی طرف. تو سامنے محراب میں دیکھتے ہیں کہ حضرت جی الحمدللہ اسی طرح تشریف فرما رہے ہیں. درمیان میں عظیم اور دلکش اور خوبصورت چہرے والی شخصیت ہستی موجود ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ شخص کون ہے، مجھے نہیں پتہ. سیدنا حضرت سید بنیاد حسین شاہ صاحب تشریف فرما رہے ہیں. سیدنا اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے سردار ہیں، یہ حضرات ہمارے سردار ہیں. تو سید بنیاد حسین شاہ صاحب تشریف فرما رہے ہیں. درمیان میں جو موجود ہیں وہ ان کے بارے مجھے نہیں پتہ. تو حضرت جی الحمدللہ اشارہ فرماتے ہیں کہ آپ آ جائیں. تو جیسے ابھی اشارہ فرما دیتے ہیں، تو جیسے میں قریب ہوں تو حضرت جی نے فرمایا کہ آپ مصافحہ کریں. میرے عزیز ساتھیوں، آپ کو کیا عرض کروں کہ اس چہرے کی طرف میری نگاہیں نہیں اٹھ سکی. اتنی الحمدللہ خوبصورت کہ زبان بھی بیان نہیں کر سکتی آپ کی خوبصورتی. کہ حضرت جی نے ہی فرمایا آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت جی نے الحمدللہ کچھ فرمایا کہ آپ بات کر لیجئے. میں نے اپنے بارے کچھ بات کی تو کچھ فرمایا. کچھ مریضوں کے لیے، کچھ مجھے مریض بھی زیادہ تنگ کرنے لگ گئے ہیں ان دنوں میں. یہ بھی امتحان ہوتا ہے. حضرت جی نے اگلی رات میری تربیت فرمائی ہے. یہ بھی امتحان ہوتے ہیں. کچھ عورتوں کے عجیب فون آنے لگ جاتے ہیں. میں نے ان کے بارے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بھی ایسا فلاں بھی ایسا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ کلمات فرمائے ہیں، وہ حضرت جی کے خدمت میں عرض کر دی ہیں. وہ درود کون سا ہے؟ فرمایا کہ آپ ان کو یہ کیوں نہیں بتا دیتے کہ یہ پڑھو. تو میرے عزیز ساتھیوں الحمدللہ یہ چیز نصیب ہونے کے بعد اندر بہت ہی عظیم ہستیاں، عظیم بزرگ ہیں جو مجھے اس اجتماع میں بھی صرف حضرت عمر صاحب رضی اللہ علیہ الحمدللہ نظر آئے ہیں. باقی جتنے بھی عظیم ساتھی ہیں، بڑے بزرگ اور عجیب جیسے سب حضرات وہاں موجود ہوں اور ادھر ادھر سے بیٹھے ہیں اور سامنے ہمارے ہستی موجود ہیں الحمدللہ. تو میرے عزیز ساتھیوں، مجھے پتہ ہے کہ من گھڑت بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کرنا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس لیے میں نے یہ غلط بات نہیں کی. حضرت جی بھی تصدیق فرمائیں گے انشاءاللہ. تو ہمارے حضرات موجود بیٹھے ہیں. تو یہ بات ہے، یہ صرف جماعت کی برکت اور حضرت جی کی برکت سے الحمدللہ. اور یہ نہیں کہ میرے اندر کوئی بڑا پن ہو یا کوئی ایسی چیز ہو. میرے عزیز ساتھیوں، یہ کیوں چیز نصیب ہوئی یہ بات آپ کو بتا دوں. ابھی مرشد آباد سے جیسے میری واپسی تو نہیں ہوئی تھی،
تو الحمدللہ حضرت جی کا جوتا اٹھانا، کمرے سے پہلے جوتا اتارتے ہیں نا جی، جوتا اٹھا کر میں نے سینے سے لگایا، اور آپ کو عرض کرتا حدیث سے نہیں، میں اس زبان سے میں نے اوپر جوتا بھی چاٹ لیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ تو یہ ساری جو چیز نصیب ہوئی الحمدللہ یہ جوتوں کی برکت سے، حضرت جی کی جوتوں کی برکت سے میرے عزیز ساتھیوں۔